لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. صدق اللہ العظیم. جی الحمدللہ آج ہم نے 2 صورتیں انشاءاللہ مکمل کرنی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، دوبارہ سے اس بات کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہے گرامر کو سمجھنے کی، اس کی اب اپلیکیشن ہے. شکاری صاحب نے مشورہ دیا کہ قرآن کو شامل کیا جائے زیادہ، کیونکہ قرآن سے زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرا دماغ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کے چلنے کے لیے عربی پڑھنی ضروری ہے. صرف قرآن کے ترجمہ جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو عربی کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اس کے لیے وہ جو میں نے آپ کو مدینہ عربک بک بتائی ہے، چاہے اس سے شروع کریں، وہ چونکہ بیسک ہے، شروع کریں، ٹرسٹ لیں، چیپٹرز ہیں. جب ہمارا عربی سے تعلق قائم ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے ذہن میں الفاظ بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے ذہن میں ایک ایک لفظ خود بخود بامانی چل رہا ہے. مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ لم کیا کر رہا ہے، با کیا کر رہا ہے، اصحابی جر کیوں چلا گیا، تو اس میں دیر نہیں لگتی. لیکن جو پریکٹس ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں ہیلپ ضرور ملے گی، نو ڈاؤٹ. 100% قرآن سمجھ آئے گا. لیکن جو چاہتے ہیں، جو ہم سب کی خواہش ہے کہ جب میں قرآن ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارا ذہن سوچنے پہ نہ جائے زیادہ کہ اس کا میننگ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے. آٹومیٹیکلی ساتھ ساتھ ہمارا دماغ چلتا جائے. اس کے لیے آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی خود سے. اس کے لیے عربی کی قرأت کے ساتھ آپ کو تعلق قائم کرنا پڑے گا. الٹیمیٹلی اس کے لیے ہمارے پاس سیرت کی کتابیں سب سے بیسٹ ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے، تھوڑا سا غلط بھی سمجھ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی سیرت کا میں اگر مطالعہ کر رہا ہوں، اس میں کسی معنی لفظ کی میننگ میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا نہیں سمجھ آ رہا تو آپ سکپ کر کے آگے چل سکتے ہیں. کیونکہ حرج نہیں پڑے گا. وہ ایک سٹوریز ہیں. اور دوسری بات اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیرت کا کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے تو ہم ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے، یہ فلاں واقعہ ہے، تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آج ہم سورہ فیل اور سورہ قریش سے شروع کریں گے. جیسے ہم نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیچ بیچ میں جو نئی چیزیں آئیں گی ان کو ہم وقت کے ساتھ اسٹڈی کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور جو پرانی ہوں گی ان کو ہلکا سا ریپیٹ کر لیں گے. جیسے لم آ گیا تو لم کے بارے میں ایسے ہلکی سی بات کر کے تاکہ وہ یاد ہمیں تازہ ہو جائے. انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے اور اسے بامقصد بنا دے، اور واقعی اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں تبدیلیاں آنی شروع ہوں. جب دل بدلتے ہیں تو پھر معاملات درست ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے ایسے جوڑ دے کہ جیسے تو نے اپنی محبت کو ہمارے دلوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ قرآن سے بھی ہمارا ایسا تعلق قائم ہو جائے. تو یقین کریں قرآن آپ کو خود بخود مجبور کر دے گا، اچھا بھائی کچھ اللہ کی طرف سوچو، یہ دنیا میں کیا کر رہے ہو. انشاءاللہ اسٹڈی میں کرتا ہوں، الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے چیزوں کو آسان کر کے لے کے آؤں. سورۃ الفیل انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کے ہم اینڈ پہ جا کے اپنا وقت بھی بچائیں گے، اور ہم اس کا درس قرآن کا سلسلہ بھی اس کا درس بھی ساتھ ہی ہوگا. لیکن وہ اینڈ پہ پہلے ہم اس کو گرامر سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہ ہے پہلی آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پہلے ہم پہچان گئے کیا ہے جی؟ حرف استفہام، کویسچن. کیا؟ سورۃ الفیل چونکہ نام سے ہے فیل ہاتھی، یعنی ایسی صورت ہے جس میں ہاتھی کا تذکرہ ہے. کویسچن مارک لم کیا ہے جی؟ حرف نفی ہے. اور یہ حرف نفی کون سا ہے؟
جو فعل کون سے فعل پہ آتا ہے؟ میں ریپیٹ پھر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو یاد کریں، چونکہ بیچ میں گیپ آیا، چھٹیاں کافی آئی ہیں. لم ایسا حرف ہے جو فعل مضارع پہ آتا ہے. لم فعل مضارع پہ آتا ہے اور چینج کیا کرتا ہے؟ نفی. لیکن نفی کون سی؟ ماضی والی. یعنی یذہب وہ جائے گا یا جاتا ہے. لم، اب لم کے آنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یذہب، لم لگائیں آپ، لم سے جزم آ گئی. لم یذہب، وہ نہیں گیا، وہ گیا ہی نہیں، وہ گیا ہی نہیں، وہ نہیں گیا. فعل مضارع پہ لم آیا، میننگ ماضی میں، اور نفی کی، اور نفی کون سی ہے؟ یہ شدید والی ہے، شدید والی نفی ہے. لم یذہب. یہاں پہ اب آپ کو میں ایڈیشن بتا دوں، یہ باتیں ہم نے اس وقت نہیں کی تھیں. جو اس کے بعد فعل آتا ہے اس فعل کو کہتے ہیں مجزوم. مجزوم، مجزوم سے مطلب کیا؟ جزم ہوا ہوا. دیکھیں جزم ہو گیا نا، جزم لگ گئی، تو اس فعل کو کہتے ہیں فعل مجزوم، کہ لم کی وجہ سے مجزوم چلا گیا ہے. اچھا، ایک فعل منصوب بھی ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہم یہ باتیں ابزارب کر سکتے ہیں. وہ فعل نصب کیسے ہوتا ہے؟ لن حرف نفی فعل مضارع پہ آتا ہے، یذہبو سے کیا کر دیتا ہے؟ یذہبا. اس کا مطلب کیا؟ فعل مضارع کا مستقبل میں معنی نفی کا، وہ نہیں جائے گا، وہ ہرگز نہیں جائے گا، ایک تاکیدی نفی ہے. تو لم اور لن کا یہ استعمال ہے. لم کیا کرتا ہے؟ جزم کر دیتا ہے. لن فعل مضارع کو نصب کر دیتا ہے، اور یہ دونوں فعل مضارع پہ آتے ہیں. چلیں جی، لم نے نفی کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ آگے کون سا فعل ہے؟ مضارع یا ماضی؟ ہاں جی، لم کے بعد ماضی ہو ہی نہیں سکتا، مضارع. لم کے بعد ماضی نہیں، لن اور لم کے بعد ماضی نہیں آئے گا. یہ چھوٹے چھوٹے یقین کریں بیچ میں ہنٹس ہیں، بس بندہ پکڑ لے تو بات ہو جاتی ہے. تو یہ مضارع ہے. اب یہ مضارع کون سا ہے؟ اس کو ہم پچھلی صورتوں میں کر چکے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین. تو نسیم بھائی کون سا مادہ ہے اس میں؟ را حمزہ یا. را حمزہ یا مادہ ہے. رآ یرا، دیکھنا، عقل سے دیکھنا یا آنکھ سے دیکھنا، یہ مفہوم بتائے گا اس جملے میں کیا ہے. اور اس کا مصدر ہوتا ہے رؤیتن. وہ رویت، رویت الہلال، وہ یہی ہے رؤیتن. تو یہ اس مصدر سے یہ فعل بنتا ہے. اب کویسچن یہ پیدا ہوا کہ یہ مجزوم ہے، مجزوم کیسے ہوا؟ یہاں پہ لم لگائیں آپ، اس کو فی الحال آپ ترا کر دیں، کیونکہ اگر آپ گردان میں آئیں، یرا ترا، ترا تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے، ترا. لم آیا، اب لم نے کیا کرنا ہے؟ مجزوم کرنا ہے. مجزوم کی اس میں کیا کیفیت ہے کہ چونکہ اس میں حرف علت موجود ہے. علت کون سے؟ واو یا، وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، حرف علت ڈراپ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے؟ تو کیا بچ گیا؟ ترا. لم ترا، تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے نہیں دیکھا. اب فعل ہم ماضی میں ترجمہ کر رہے ہیں اور یقین کے ساتھ، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب یہاں پہ ڈفرنٹ ایک توجہ دلانے کا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ کیفا. اب کیفا کا مطلب کیا ہے؟ کیسا. لیکن یہاں اس کا مطلب کیسا نہیں ہے، یہاں یہ تعجب کے لیے ہے. یہاں اس کا میننگ کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفا. اب لہجہ ہے یہاں پہ، کیفا فعل، اس نے کیا کیا، اس نے کیسے کیا، تعجب ہے اس کے اندر. ایک تو کیف فعل، کیف فعلتا، تم نے کیسے کیا، کیف فعل، اس نے کیسے کیا. یہاں کیا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے کیا، کس انداز سے کیا. یعنی یہ اس کے تعجب اور اس کی اہمیت کو بڑھایا جا رہا ہے کہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، آپ نے نہیں دیکھا. الم ترى کیف، آگے کیا جی؟ کون سا فعل ہے؟ فا عین لام، یہ تو بڑا مشہور ہے. فا عین لام فعل، فعل ماضی واحد مذکر غائب. فاعل کون ہے اس میں اگر ہڈن ہو تو؟ ہاں جی، ہوا. ہوا اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا. اب
قاعدہ ہے گردان کے اگر پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ فعلا اور فعلت یہ دونوں آ جائیں تو عین ممکن ہے کہ فاعل کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر آ جائیں تو پھر فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں گمان ہے کہ فاعل ہو سکتا ہے، اب فاعل تلاش کریں، ہے کوئی؟ ہاں جی تھوڑا زور لگانے دیں۔ فاعل کی پہچان کے لیے فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع۔ رفع آگے کون رفع ہے؟ رب حالت رفع میں ہے، تیرے رب نے کیا۔ یہاں پہ رب چونکہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں مضاف رفع میں ہے تو یہ اس کا فاعل ہے۔ الم تر کیف کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک آپ کے رب نے کیسے کیا، کس کے ساتھ کیا؟ با حرف جر، با نے کیا کیا؟ اصحاب جمع، اصحاب الفیلی مرکب اضافی، اصحاب مضاف، دونوں طرح ہے، میں نے چیک کر لیا۔ تو با کیا ہوا؟ اصحابی، اصحابی کو جر کر دیا، اور الفیلی مضاف الیہ کی وجہ سے جر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اصحاب الفیلی ہاتھی والے، ہاتھی والوں سے مراد جو ہاتھی لے کر آئے تھے، جو ہاتھیوں کو چلا کر لائے تھے، جو ہاتھیوں کو ایک مقصد کے لیے لے کے آئے تھے۔ تو اب اگر غور کریں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب شروع سے اگر آئیں، حرف استفہام، لم حرف نفی، ترا فعل مضارع مجزوم، اس میں فاعل کون ہے؟ پہلا اور چوتھا صیغہ چھوڑ کے باقی میں فاعل اسی فعل میں موجود ہوتا ہے، انتا۔ اس میں فاعل کون ہے؟ انتا۔ الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، کیفا تعجب، فعلا اس نے کیا، کس نے کیا؟ ربو کا فاعل، تیرے رب نے کیا، کن کے ساتھ؟ باصحاب الفیل۔ یہ جملے میں متعلق ہو گیا۔ متعلق فعل کیوں ہوا نسیم بھائی؟ متعلق کس لیے کہہ رہے ہوں؟ ایک چیز آئی ہے اس میں جس نے اس کو متعلق کیا، با حرف جر جب فعل جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو وہ جس کے اوپر ہوتا ہے وہ متعلق فعل ہوتا ہے ہمیشہ۔ دیکھیں جملہ فعلیہ میں پارٹ کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق۔ فعل گردان، فاعل حالت رفع، مفعول حالت نصب، اور جس کے ساتھ حرف جر آ جائے وہ متعلق ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں ریپیٹ ہوں گی، ہو جائیں گی۔ اگر اس آیت پہ آئیں، دیکھیں جی، وہی حرف استفہام کوشچن، لم وہی حرف نفی، اس نے کیا کیا؟ اچھا یہاں چونکہ یا گرا ہوا تھا تو تھوڑی مشکل ہوئی، یہاں تو آسان ہے۔ کیا آسانی ہے؟ جزم نظر آ رہی ہے۔ مادہ کیا ہے اس کا جی؟ جیم عین لام بنانا، جعل یجعل، فتح یفتح، باب فا سے آتا ہے، یہ ثلاثی مجرد میں سے ہو گیا۔ تو یجعل، یجعل پہ لم نے عمل کیا، کیا عمل کیا؟ کہ لام کو جزم کر دیا۔ یجعل اس نے نہیں بنایا، اس نے نہیں بنایا، الم یجعل، اس میں فاعل کون ہے؟ ابھی دیکھیں آگے آپ کو فاعل مل رہا ہے کوئی؟ ذرا غور کیجئے، فاعل کون ہوتا ہے؟ رفع میں ہوتا ہے۔ کوئی رفع میں ہے کچھ؟ کچھ بھی نہیں، تو اس کا مطلب فاعل اس کے اندر موجود ہے۔ فاعل اس میں ہے، فاعل واحد مذکر ہوا، اس نے بنایا۔ تو الم نجل، اس الم یجل، اس نے نہیں بنایا۔ کیا نہیں بنایا؟ مرکب اضافی۔ قیدہ، قیدہ نصب میں آ رہا ہے، قیدہ نصب میں ہے تو یہ مفعول ہے۔ قیدن کہتے ہیں جی چال، چال، مکر، پلان، چال۔ تو یہ جو چال ہوتی ہے یہ مثبت بھی ہوتی ہے اور مثبت بھی ہوتی ہے اور منفی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ چال چلتے ہیں تو وہ مثبت چال ہے، اور جب کفار چال چلتے ہیں تو وہ منفی چال ہے۔ وہاں چال ڈفرنٹ کہلائے گی، کیونکہ یہ قیدن اللہ نے اپنے لیے بھی قرآن میں استعمال کیا ہے، اور کفار کی چال کے لیے یہ منفی چال ہے، چال چلنا ہے۔ قیدہم،
کیا ترجمہ بنا جی اس کا؟ کیدہم، ان کی مکاری، ان کا مکر، ان کی چال، ان کی پلاننگ جو وہ منصوبہ بندی کر کے آئے تھے. الم یجعل کیدہم، کیا اس نے نہیں بنا دیا ان کی چال کو کیا؟ فی تضلیل، تضلیل ہوتا ہے گمراہ کر دینا، فیل کر دینا منصوبے کو، اس کے منصوبے کو فیل کر دینا، بے راہ کر دینا، تدبیر غلط کر دینا. تو اب ترجمہ بنائیں، کیا بنا؟ کیا اس نے نہیں کر دیا ان کی چال کو بے راہ، بے تدبیر، ان کی تدبیروں کو غلط کر دیا، ان کو گمراہ کر دیا، ان کے جو پلاننگ تھی اس کو بگاڑ دیا، وہ ان کی پلاننگ ناکام ہو گئی. اب یہاں اوپر سے پھر یہ لہجہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اب وہی بات ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کی چال کو بے ترتیب نہیں کر دیا، بے ترتیب نہیں بنا دیا؟ بنانا، جعل یجعل، بنانا، یجعل، اس نے نہیں بنا دیا. آگے کیا ہے جی؟ واو حرف عطف، ارسلہ، اس میں اوریجنل مادہ کیا ہے جی؟ را سین لام. اب یہ کون سے باب میں ہے؟ ثلاثی یا مزید؟ ہاں جی. اب اس میں دیکھیں ارسلہ، ثلاثی مزیدن میں دیکھیے یہ کون سے وزن پہ آ رہا ہے؟ ایک ثلاثی مجرد ہے پہلے 6، اس 6 کے بعد شروع کریں، 7 8 9 10 11 میں دیکھیں یہ کون سے وزن پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں جی نسیم بھائی؟ افعلہ. دیکھیں جی افعلہ ملا، افعلہ آپ کو باب افعال، افعلہ، تو یہ باب افعال ہے افعلہ. اس کے اوپر چھوٹی سی میں آپ کو بات ایک بتا دوں، یہ کیا ہے، یہ باب کیسے ہے؟ افعلہ باب غاضبہ. غاضبہ کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاں جی، وہ غصے ہوا. اور اغضبہ، اب یہ دیکھیں افعلہ میں آ گیا، باب افعال میں میننگ کیسے چینج ہو رہا ہے؟ غاضبہ وہ غصے ہوا، اغضبہ اس نے غصہ دلایا، ضاحکہ وہ ہنسا، اضحکہ اس نے ہنسایا. دیکھیں ضاحکہ ایک فعل لازم ہے، ہنسنے والے پہ اس کا کام مکمل ہو گیا، اور جب یہ افعال میں آیا تو اب اس کا ایفیکٹ کدھر چلا گیا؟ اضحکہ اس نے ہنسایا. بڑی خوبصورت ہے یہ عربی، کیسے ترتیب بن رہی ہے جملے کی، کچھ سمجھ آئی؟ اچھا اس میں انشاءاللہ ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کر کے میں آپ کو چارٹ پورے یاد کروا دوں گا. را سین لام اس کا مادہ ہے اوریجنلی، باب افعال میں افعال کا ماضی کیا ہے؟ افعلہ. افعلہ کے وزن پہ ارسلہ. کیا مطلب ہوا؟ اس نے بھیجا، اس نے بھیجا، ارسلہ. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ الا کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسلط کرنا، مسلط کرنا. سو ارسلہ علیہم، اس نے ان پر مسلط کر دیا. یہاں پہ آپ دیکھیں فاعل کون ہے؟ آگے کوئی ہے رفع میں؟ نہیں ہے، تو اس کا مطلب فاعل اسی میں ہی ہے، ہوا واحد مذکر. اس نے مسلط کر دیا علیہم ان پر. کیا مسلط کیا جی؟ طیرن. طیرن یہ حالت نصب میں ہے، نصب میں ہوا تو نصب میں کون ہوتا ہے؟ مفعول. نصب میں ہوتا ہے مفعول، اور یہ یہاں پہ مفعول بھی ہے اور یہ موصوف بھی ہے. کیوں؟ یہ اس کی صفت آ رہی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ مفعول ہے. طیرن، طیرن کیا ہوتے ہیں جی؟ پرندوں کے، یہ پرندے ہیں طیرن. پھر ابابیل کیا ہے؟ جھنڈ. اچھا یہ بڑے عرصہ چلتی رہی جی ابابیل، حالانکہ قرآن میں اس کا مطلب کچھ اور تھا کہ طیرن ابابیل، پرندوں کے غول. ادھر مکہ چلے جائیں تو کہتے دیکھا جو وہ ابابیل جا رہا ہے. وہ ارسلہ اس نے مسلط کر دیا علیہم، کس کو؟ طیرن ابابیل. ہاں جی اس کا جو باب ہے، اس کا جو اوریجنل الفاظ وہ کیا ہیں اور مادے کے جسے ہم حروف کہتے ہیں؟ را میم یا.
رما یرمی، رما یرمی، آپ کیا کرتے ہیں حج پہ؟ رمی. وہ جو رمی کیا ہوتا ہے؟ کنکری مارنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی. تو پھینکنا، رما یرمی. رما یرمی. اب یہ دیکھیں کون سا ہے فعل؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ رما یرمی ترمی، یہاں پہ ہے یہ ترمی، واحد مؤنث کے لیے. واحد مؤنث کیوں ہے؟ طیرن کے لیے، غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث فعل مضارع. ترمی. ترمیہم، ہم کیا ہے؟ مفعول. اس میں یہ اس میں مفعول ہے. ہم کیا ہے جی؟ ہم اس میں مفعول ہے. یہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کہ فعل کے ساتھ جو ضمائر جڑے ہوتے ہیں وہ مفعول ہوتے ہیں، بغیر کسی سوچ کے ڈائریکٹ بول دیا کریں. فعل کے ساتھ جتنے بھی ہم، ہما، ہو، نا، یا، یہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ مفعول جڑے ہوتے ہیں. ترمیہم، وہ ان پر پھینکتے تھے، مارتے تھے. کیا جی؟ بحجارتن. حجرن یہ ہے حجرن کی جمع. حجرن، حجرن کہتے ہیں کیا؟ پتھر کو. اب یہ با کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مجرور ہو گیا اور یہ متعلق بن گیا. یعنی فعل فاعل اس میں موجود ہے، فاعل پیچھے تذکرہ آ چکا. طیرن، ہم مفعول اور بحجارتن متعلق. کس قسم کے پتھر تھے وہ؟ من سجیل، یعنی وہ کنکریاں تھیں جو کھنگری جسے کہتے ہیں نا، پکائی ہوئی اچھی طرح آگ میں. اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. وہ اقوال یہ ہیں کہ اس کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فا کے بارے میں ہے کہ جی یہ فا وہ تمام معاملات کا جواب ہے کہ تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے. لام کون سا جی؟ یہ لام لام تعلیل کہلاتا ہے، وجہ بتانا، وجہ بتانا. فَلْيَنْظُرْ، یہ بھی مجزوم کر رہا ہے. مجزوم کر دیا نا. کیا تھا؟ یعبدون، نون ڈراپ ہوا، لام نے نون ڈراپ کر دیا. یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. لیعبدوا، انہیں عبادت کرنی چاہیے، انہیں عبادت کرنی چاہیے. یہ لام جو ہے وجہ بتاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے فَلْيَنْظُرْ، اسے دیکھنا چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو اسے غور کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو یہاں پہ یہ وہی لام ہے. فَلْيَعْبُدُوا، یعنی یہ پیچھے جو ان کو انعام گنوائے ہیں کہ اللہ نے ان کو سردیوں گرمیوں کے موسم میں مانوس کر دیا تھا، ان کی مشکلات کو آسان کر دیا. کیا مانوسیت ہوئی ان کی کہ وہ یمن جاتے تھے یا وہ شام جاتے تھے تو پورے راستے میں ان کا ایک دبدبہ تھا. لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے. اور قریش کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے ساتھ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا. تو قریش کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی، لوگ خوف، یعنی ان کے ایک رعب دبدبے میں آ چکے تھے. تو اللہ نے ان کو مانوس کر دیا تھا، ان کے لیے سفر آسان کر دیے تھے. تو اللہ اپنے انعام کے بعد ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. پھر تو انہیں چاہیے نا کہ پھر وہ جس ان کے علاقے میں ہی گھر تھا نا رب کا، تو اللہ نے ان کو اس گھر کی وجہ سے عزت دی. تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں؟ انہیں عبادت کرنی چاہیے. یہاں پہ فاعل کون ہے؟ ہم، انہیں کرنی چاہیے. کس کی کرنی چاہیے؟ ربا. یہ مفعول مضاف آپ کا، مضاف، اور مفعول نصب کی وجہ سے. ھذا البیتی مضاف الیہ، اس گھر کے رب کی. انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. پھر آگے کیا ہوا جی؟ الَّذِي، پھر یہ ایک صلہ آ گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں. کون سا رب؟ الَّذِي، جس نے اطعم، کون سا فعل ہے جی؟ قرآن میں آپ کو موسٹلی باب افعال ہی ملے گا. ابھی دیکھ لیں، اگر آپ پچھلی صورتوں کو غور کریں نا، آپ کو یا تفعیل ملتا ہے موسٹلی یا ملتا ہے افعال.
اس کے بعد بہت کم، یا ثلاثی تو ملیں گے، ثلاثی تو نارمل ہے، لیکن مزید میں آپ کو موسٹلی ملیں گے تفعیل اور افعال، افعل یفعل، فعل یفعل، یہ دو بہت ملتے ہیں۔ الذی اطعم، اس نے کھلایا، کس کو کھلایا؟ ہم، مفعول، پھر وہی ٹرک کہ اگر ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہے تو وہ مفعول ہے۔ اس نے انہیں کھلایا، کب کھلایا؟ من جوع، بھوک کی شدت میں۔ جو نکرہ کر کے ہے کہ مطلب بہت زیادہ بھوک ہونا، ان کو بہت زیادہ بھوک میں، یعنی آپ دیکھ لیں آج بھی مکہ ایک ایسا ہی جگہ ہے جہاں کوئی کھیت باڑی کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہر فروٹ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں وہاں جمع کر دی ہیں، بابرکت شہر ہے، تو وہاں دیکھ لیں لوگوں کے زندگیوں میں بھی برکت ہے، جلال ہے لوگوں میں تھوڑا سا وہاں پہ۔ وہ علماء یہ فرماتے ہیں اس جلال کی وجہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے، مدینہ جگہ ایسی ہے جہاں لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور مکہ جا کے لوگ، اسی لیے اللہ نے حج کی صورت میں فرمایا ولا فسوق ولا جدال، کہ وہاں ازدحام بھی ہوگا، تو اس صورت میں صبر کے ساتھ۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، میں جناب عمرہ میں نے کیا اور صحیح کر رہا تھا، تو خیر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تھوڑا بہت قرآن سے جو تعلق جوڑا تو بات ذہن میں واپس آ گئی، اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ وہ صحیح کر رہا تھا، وہ پانی میں نے جھمگٹا مار لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھا، گرمی شدید تھی، وہ ایک بابا جی وہاں پہ کھڑے، وہ کسی کو آنا ہی نہ دیں، اچھی طرح وہ گھیرا مار کے وہاں کھڑے ہو گئے، دوسری جگہ بھی رش، میں نے خیر زور لگا کے پانی لے لیا، تھوڑا سا میں نے ان کو نا جھٹکا مارا، تو وہاں پہ مجھے خیر پانی تو میں نے لے لیا، لیکن بعد میں احساس ہوا غلط کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، صبر کرو، برداشت کرو، لیکن پھر دل میں آتا ہے یار ہمیں تو کرنا، اس کو بھی تو کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں آج بھی اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، پھر کیا کیا؟ واہ حرف عطف، پھر یہ کون سا باب ہے جی؟ آمنا، وہی باب افعال، افعلا۔ آمنا کیسے بن گیا؟ دو الف کٹھے ہو گئے تو وہ بن گیا آمنا۔ آمنا سے مراد اس نے امن دیا، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اور ان کو اس خوف میں، ایک بڑے خوف سے ان کو امن دے دیا۔ وہ خوف کیا تھے؟ یہی تھے کہ اللہ نے اس گھر کی برکت سے ان کو ایک ان کا رعب اور دبدبہ بٹھا دیا کہ وہ جب سفر کرتے تھے وہ اس میں آرام سے رہتے تھے، سکون سے سفر کرتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، صرف اس گھر کی وجہ سے۔ جی الحمدللہ، یہ تو ان دونوں صورتوں کا تھوڑا سا گرامٹیکل انالیسس تھا۔ یہ صورت شروع کا جو اس کا پورشن ہے نا، یہ 2 آیات، یہ تھوڑی سی مشکل ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ میں کروں گا یہ کہ آج ہی اس کے نوٹس واٹس ایپ میں ڈال دوں گا، آج ہی، تو اس میں بھی آپ جب ایک دفعہ، ابھی آپ نے لیکچر سن لیا، جب آپ اس میں پڑھیں گے نا تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ وہ 4-4 5-5 صفحوں کے وہ نوٹس ہوں گے، زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، وہ پیوست ہو جائے گا۔ پھر قرآن جب آپ نماز، خاص طور پہ یہ صورتیں جو کہ ہمیں الحمدللہ یاد بھی ہیں، ان کی نماز میں جب قرأت کریں تو کوشش کریں کہ اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اس میں مزہ بھی آئے۔ ہاں جی، ان صورتوں کا جو درس ہے اس کے بارے میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش عادی ہو گئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے، تو ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول، اس صورت میں قبیلہ قریش کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ مکہ معظمہ میں آباد تھے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے میں سے تھے، اور بیت اللہ کی اور چاہ زمزم کی خدمت ہمیشہ سے اسی قبیلہ کے سپرد رہی، اس لیے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ قریش پر خصوصی انعامات، اس صورت میں اللہ عز و جل نے قریش کو اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے کہ عرب قبائل کے باہم بات بات پر جنگ و جدل اور معمولی بات پر حرب و ضرب کے باوجود حرم مکہ میں تم کس طرح مامون اور محفوظ ہو۔ یعنی عرب بڑے، آپ کے ہم بات نہیں کرتے، جنگوں میں مصروف رہتے تھے، یعنی کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا فساد شروع ہی رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود قریش کو اس میں محفوظ رکھا۔ یہاں بھی فرماتے ہیں جی
نہ صرف بلکہ خانہ کعبہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے حرم سے باہر بھی دوسرے ملکوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہو. دیکھ آج بھی ہم الحمدللہ باوجود تمام باتوں کے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں. ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ یار وہ چونکہ مسجد نبوی سے ہیں, مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ سے ہیں, تو بس اس کا ہم لحاظ کرتے ہیں. سردی اور گرمی میں اپنے محبوب تجارتی سفروں میں شام و یمن تک بے خوف اور خطر نظر آتے جاتے ہو, اور کوئی آنکھ اٹھا کر بھی تمہاری جانب نہیں دیکھتا. تو اے قریش, تم اللہ کے اس احسان کے شکر گزار کیوں نہیں ہوتے, اور حرم و کعبہ کی حقیقی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس صداقت کی طرف بلاتے ہیں اس پر لبیک کہنے کو کیوں تیار نہیں ہوتے, بلکہ الٹا ان کی مخالفت کرتے ہو. تم کو یہ بات ہرگز زیبا نہیں دیتی. تم کو تو یہ چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی سچی پرستش کرتے جس نے تمہارے لیے مکہ میں سامان رزق پہنچایا اور تم کو خوف و خطر سے مامون و محفوظ کیا. تجارتی تحفظ اور امن عامہ. اس سورہ قریش میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش عادی ہو گئے, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے عادی ہو گئے. یعنی قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے, جاڑوں میں یعنی سردی میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف, اور لوگ ان کو اہل حرم اور خانہ کعبہ سمجھ کر نہایت عزت و احترام سے دیکھتے اور ان کی خدمت کرتے تھے. ان کو تجارت میں خاطر خواہ نفع ہوتا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا. یعنی اس گھر کے طفیل تم کو روزی دی اور امن و چین دیا. حرم کے باہر چاروں طرف لوٹ کھسوٹ, چوری ڈکیتی, جنگ و جدل کا بازار گرم تھا, لیکن کعبہ کے ادب سے حرم میں کوئی چوری ڈکیتی اور جنگ و جدل نہ کرتا. آج بھی اللہ نے یہ انعام دیا ہوا ہے خانہ کعبہ کو. نہیں آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ باوجود اتنے مختلف لوگوں کے امن ہے وہاں پہ. الحمدللہ لوگ آرام سے رہتے ہیں. چھوٹی موٹی کاروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں, اللہ ان سے بھی بچائے. قریش کو یہ تمام انعام یاد دلا کر تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس گھر والے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور اس کے رسول کو کیوں ستاتے ہیں, کہ یہ انتہائی ناشکری اور احسان فراموشی کی کیفیت ہے. اگر دوسری باتیں نہیں سمجھ سکتے تو ایسی کھلی ہوئی حقیقت کا سمجھنا تو بہت مشکل ہے. اس طرح اس سورہ قریش کے اندر شکر کے جذبے کو پیدا کیا, اور انسان جب بھی اچھی طرح محسوس کر لے کہ واقعی اس پر اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسان و انعام ہیں, تو پھر وہ سچے دل سے اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے آمادہ ہوگا. یعنی یہ واقعی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر. اگر ہم واقعی اپنے اللہ کے انعامات کی طرف نظر دوڑائیں نا, تو ہمارا دل فوراً اگر ایمان ہے تو بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یار جس نے دیا اس کی طرف دیکھو. اب یہاں پہ ایک مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے قول لکھا ہے, نعمت کے حصول پر شکر کرو نہ کہ فخر. وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو امر دینی کے سبب مال و جاہ نصیب ہو, جیسا کہ قریش کو بواسطہ تعلق بیت اللہ کے تھا جس کا اس صورت میں ذکر ہے, تو اس کا حق یہ ہے کہ بجائے تفاخر کرنے اور دعوی استحقاق کے اللہ عز و جل کا شکر اور اطاعت کا زیادہ اہتمام کرے. یعنی چاہیے کہ وہ تو زیادہ عبادت کرے کہ اللہ نے اس کے اوپر اتنے انعام کیے ہیں, اس کو اتنی. اور یقین کریں ہم جو یہاں رہ رہے ہیں نا, یہ بات ہمارے اوپر تو 100% فٹ ہوتی ہے. امن, صحت, پیسہ, ریلیکسیشن, آسائشیں, گرمی سے بچنا, موسموں کی کیفیات سے بچاؤ, گندی بیماریوں سے بچاؤ. یقین کریں اللہ کی قسم اللہ نے تمام طرح کی نعمتیں ہمارے ارد گرد گھیر کے رکھ دی ہیں. تو ہمیں تو واقعی چاہیے, بہت زیادہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے احسانوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. کہ واقعی اگر ہم اپنے سے نیچے دیکھیں نا, تو ہمیں تو اللہ نے جنت میں رکھ دیا یہاں پہ دنیا میں ہی. کہ میرے اگر وائف گھر میں اکیلی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے سیکیورٹی کی, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اکیلی الخور تک چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ دوحہ بھی جا سکتی ہے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ اس سے کوئی کچھ کہے گا. لیکن پاکستان میں مجھے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ میری وائف اکیلی اس محلے سے وہ دوسرے محلے تک بھی جائے تو میں کہوں فلانا یار ساتھ جانا ذرا. اس حد تک ہم مسائل کا شکار ہیں. تو الحمدللہ واقعی اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں یہاں پہ. پھر وہ فرماتے ہیں کہ سورہ قریش کی خاصیت. اس سورہ کے متعلق بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ دشمن وغیرہ کا خوف ہو تو یہ سورت پڑھنے سے برائی سے امن مل جاتا ہے. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ اور علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ عمل آزمودہ یعنی مجرب ہے. اور حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اس سورہ کے متعلق لکھا ہے کہ میرے شیخ حضرت مرزا مظہر
جان جانا رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ہر مصیبت کے دفع کے لیے تمام خوفناک واقعات میں یہ سورہ پڑھا کروں۔ میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور صحیح پایا۔ یہ علماء کے تجربات ہیں۔ اور مظہر جان جانا کا نام سنا ہوا آپ نے؟ ہاں جی، آپ نے سنا، باقی کسی نے سنا؟ ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ بہت نازک مزاج آدمی تھے، اتنے نازک تھے کہ یہ گلاس کو تھوڑا سا اپنی جگہ سے ادھر ادھر بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ کپڑے پہ ذرا سی مٹی، یعنی نفاست تھی ان کی طبیعت کے اندر، چڑچڑے تھے ان معاملات کے اندر۔ اور اللہ نے ان کو بیوی عطا فرمائی سونے پہ سہاگا، انتہائی بدتمیز قسم کی، انتہائی بد اخلاق قسم کی۔ تو ان کے پاس ایک مرید تھا پٹھان، وہ کسی کام سے بھیجا کہ گھر جاؤ، تو وہ گھر گیا، جا کے واپس آیا کیونکہ کسی کو واقعہ پتا، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے، میں شاید نہ سنا پاؤں۔ وہ پٹھان واپس گیا، کہتا ہے یہ جو گھر میں یہ کون ہے؟ میری بیوی ہے۔ کہتا اگر یہ میری بیوی ہوتی تو میں اسے گولی مار دیتا، یہ اتنی بد اخلاق ہے۔ تو مولانا نے فرمایا اس کی اس بد اخلاقی پہ صبر کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے یہ رتبہ عطا کیا۔ اصل پوائنٹ یہ تھا کہ اس کی یہ جو بد اخلاقیاں میں نے برداشت کی ہیں نا، اس پہ تو یہ اللہ نے مجھے یہ دین میں جو مجھے مقام عطا کیا اس کی وجہ سے، تو میں تو اس کا شکر گزار ہوں۔ تو پٹھان نے صحیح کہا، اگر یہ میری ہوتی تو میں گولی مار دیتا۔ بہرحال یہ ہے بزرگوں کے واقعات ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ کوئی چلی پھری سٹوری نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے۔ یعنی اور یہ بزرگ بڑے مشہور ہیں، ان کے بہت سارے معاملات اس طرح کے ہی لکھے ہوئے ہیں۔ خلاصہ اس صورت میں اللہ نے اپنے دو بڑے احسانات بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دونوں نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنے نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے لیے، مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرما لے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، اور ہمارا جو دل ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دے، اور ہمارے لیے یہ تمام عمل جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی یہ مشعل راہ بن جائے جس پہ چل کر ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ ایک یہی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔